ہم اس مرحلے میں تھے کہ ہمیں گھر بھی خود چلانا ہے اور ہمیں اپنے والد کے لیے آواز بھی خود بلند کرنی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ دکھ ایسا ہے جو ہم لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ قسمت کا فیصلہ تھا جو ہمیں اس مشن کے لیے چنا گیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ گنوایا، ایون اپنا والد بھی گنوایا۔ میرے پیچھے کے کپڑے ہیں، ایون وہ بھی پھاڑ دیے گئے تھے۔ عورتوں کے کپڑے پھٹے جا رہے تھے، عورتوں کو گالیاں دی جا رہی تھی، عورتوں کو بالوں سے کھینچ دیا جاتا تھا۔ کراچی پریس کلب کا جو فٹ پاتھ ہے، ہم 3 دن ان پہ راتیں گزاری ہیں ہم لوگوں نے۔ تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے آپ روڈوں پہ رہیں۔ ایک عورت ہونے پہ ہمیں بہت ساری مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہو کے روڈوں پہ کھڑی ہیں، تو روڈوں پہ کھڑے ہونا یہ کسی کا شوق نہیں ہوتا۔ میرے والد کو انفورس ڈس اپیئر کیا گیا، جس کے بعد 2 سال اور 6 ماہ کے بعد میرے والد کے اوپر ایک فیک FIR لگا کے ان کو ظاہر کیا گیا۔ میرا نام سسوی لوہار ہے، میں وائس فار مسنگ پرسنس کی کوآرڈینیٹر طور پہ بھی کام کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی ایز اے ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر کام کرتی ہوں۔ میٹرک تک میں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ اپنے شہر نصیر آباد سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے فرسٹ ایئر اور انٹر کی تعلیم پبلک اسکول لارکانہ سے حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میں نے جو گریجویشن کی ہے وہ BS یعنی کہ بیچلرس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ سندھ یونیورسٹی جامشورو سے کی ہے۔ مجھے آگے پڑھنا تھا تو اس میں مجھے جو سپورٹ رہی ہے وہ میرے والد کی رہی ہے۔ وہ ایک استاد تھے، اور اس استاد کے ساتھ وہ لوہار کا کام بھی کرتے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکے۔ تو میں اپنی تعلیم اس وجہ سے مکمل کر سکی تھی کہ میرے والد استاد تھے، اور مجھے ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی جو کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکی۔ جیسے کہ اسٹرگل میں آنا یا انفورس ڈس اپیئرنس پہ کام کرنا، یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو ہماری زندگی میں آیا اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اس پہ کام کریں۔ 17 اپریل 2017 کو میرے والد کو انفورس ڈس اپیئر کیا گیا، جس کے بعد 2 سال اور 6 ماہ کے بعد میرے والد کے اوپر ایک فیک FIR لگا کے ان کو ظاہر کیا گیا۔ تو انسپائریشن یا انسانی حقوق کی بات کرنا، اس کا درس تو ہمیں اپنے والد نے دیا تھا، لیکن جب ہمارے اوپر یہ بات آئی اور یہ ظلم جب ہمارے اوپر ہوا 17 اپریل سے لے کر 2019 تک، جب میرے والد کو غائب کر دیا گیا، اور وہ جو دن تھے ہمارے کتنی مشکل سے اور کتنی دکھ سے گزرے وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ایک عورت ہونے پہ ہمیں بہت ساری مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں عورت اور مرد میں بہت بڑا فرق رکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو آپ تعلیم کی اجازت دیں، اس میں بھی بہت فرق رکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، گھر سے باہر کیسے جائے گی، یا ہمیں بہت سارے جو الفاظات ہیں معاشرے کے وہ ہمیں سننے بھی پڑتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے کہ اس اسٹرگل کے دوران بینگ اے وومن، آپ کے عورت ہونے پہ آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی، تو ایک یہ بات ہوتی ہے کہ سماج کے جو رویے ہوتے ہیں اور وہ الفاظ وہ بہت تیزی سے چبھتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہو کے روڈوں پہ کھڑی ہیں، تو روڈوں پہ کھڑے ہونا یہ کسی کا شوق نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی روڈوں پہ اپنے شوق سے نہیں آتا، جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اور معاشرے کے مختلف قسم کے ہمیں رویے جو ہے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور بہت ہی عجیب قسم کی نگاہیں ہوتی ہیں معاشرے کی جو ہماری عورت ہونے پر ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں کو انکریج کیا جائے، کیونکہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا عورت ہونا یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم عورت ہو کے بھی اپنے حقوق کے لیے لڑیں اور اپنی بات کریں۔
वैसे तो ऐसा कोई दिन नहीं था जो हमारे लिए एक वाक़या हो। हम एहतजाज करते थे, उसमें ये होता था कि ज़्यादातर गिरफ़्तारी भी होती थी। उसके बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें पुलिस के लोग शामिल हैं, सामने खड़े हैं और सिविल ड्रेस में भी लोग खड़े हैं। हमने 3 दिन की एक हंगर स्ट्राइक अनाउंस की थी कराची प्रेस क्लब पे, जिसमें ये हुआ था कि सिविल ड्रेस में जो लोग थे और वहाँ पे रेंजर्स भी मौजूद थी और पुलिस भी मौजूद थी, उसके बावजूद वो जो सिविल ड्रेस के लोग थे, हम औरतों में भी हाथ डाल रहे थे। और जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था उस वक्त, जो मेरे पीछे के कपड़े हैं इवन वो भी फाड़ दिए गए थे कि उस हुजूम में जो हमारे लिए हमारे मुहाफ़िज़ खड़े थे, उन्हीं के सामने हमारे कपड़े फटे गए थे। और मुझे उस बात से बहुत अफ़सोस होता है कि जिनको हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं, उनके सामने सिविल ड्रेस में वो कौन सी क़ुव्वतें हैं ताकतवर जो उनको रोक नहीं सकते थे। और ऐसे ही औरतों के कपड़े फटे जा रहे थे, औरतों को गालियां दी जा रही थी, औरतों को बालों से खींच दिया जाता था। तो हम उस मुआशरे में नहीं, हमें बल्कि वो माहौल नहीं मिला था कि औरतों को धक्के दें, उनको गालियां दें और रोडों पे आप उनको जो है ना धक्के दें। हम अगर रोडों पे हैं, औरत अगर रोड पे है, तो आप उनका मुतालबा सुनें कि किस वजह से हम खड़े थे कि सिंध के अंदर 100 से ज़्यादा जो नेशनलिस्ट थे वो गुम किए गए थे। उसके बाद कुछ तो ऐसे लोग थे जिनकी हमें डेड बॉडीज़ मिलती थी। तो सिंध के अंदर ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब हम एहतजाज करते थे तो हमें सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तो आगे पीछे हमारे पुलिस की गाड़ियाँ होती थी। और दूसरी बात कि हम कराची प्रेस क्लब का जो फुटपाथ है, हम 3-3 दिन उन पे रातें गुजारी हैं हम लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप घर छोड़ के आप रोडों पे रहें। देखें, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है या इंसानी हुकूक की वायोलेशन होती है, तो ऐसे नहीं है कि हर कोई आपके ऊपर जुल्म करे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसी तंजीमें भी होते हैं जो कि उस जुल्म के ख़िलाफ़ आपका साथ देती हैं। नो डाउट हमें बहुत सारे लोगों का साथ रहा है, बहुत सारी तंजीमों का साथ रहा है। सिंध के अंदर जो हमारे पास नेशनलिस्ट जो आम आवाम है, जिनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एहसास और वो हमदर्दी रखते हैं जिनके साथ एक जुल्म हुआ है। अगर सिंध के बाहर भी हम बात करें तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिंध के बाहर हमें हमदर्दी नहीं मिली। सिंध के बाहर हमें हमदर्दी नहीं मिली, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हमें हमदर्दी सिंध के बाहर से भी मिली है। जैसे कि हमारे पास सिर्फ सिंधी मिसिंग पर्सनस नहीं हैं, KPK में भी बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं और बलूचिस्तान में भी हमारे पास मिसिंग पर्सनस हैं। यानी कि जो जुल्म है सिर्फ हमारे पास सिंध में नहीं है, ये जुल्म जिन लोगों के साथ हुआ है, मंजूर पश्तीन की मैं बात करूंगी, उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ रही है। उसके बाद बलोच मिसिंग पर्सनस की भी हमारे साथ हमदर्दी रही है और हम लोगों ने इकट्ठे भी कैंपेन्स चलाई हैं। और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जिनका हमारे साथ ताउन रहा है और साथ रहा है। और इसके अलावा मैं जो है अपनी सिंध में एज अ वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। उसके अलावा मैं एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रंट लाइन डिफेंडर, 2022 से लेकर मैं आज तक उसकी मेंबर भी हूँ। और 2022 में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने यूरोप में भी सिंध में जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाया है। 2022 का जो मेरा सफ़र था उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मसले या मसाइल जो है वो किसी एक जगह पे नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल वहाँ पे थे। पूरी एशिया में से 100 ह्यूमन राइट डिफेंडर्स वहाँ पे आए थे, उनमें से
میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کے اس ادارے نے مجھے ایک موقع دیا کہ مجھے مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور خاص طور پر میرے والد کا کیس وہاں پہ رکھنے کے لیے مجھے ان کی سپورٹ رہی۔ جو تکلیف تھی میرے والد کو جب اٹھا لیا گیا، اس وقت ہم 2 بھائی ہیں اور دو ہم بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ میں نے 2015 میں پاس آؤٹ کیا تھا اور میری جو جاب تھی وہ 2016 میں مجھے ملی تھی۔ مجھے جیسے ہی جاب ملی تھی اس کے 2-3 ماہ بعد میرے والد کو اٹھا لیا گیا تھا، تو اور ہم اس وقت کراچی میں رہ رہے تھے اور شفٹ بھی ہم کراچی میں ہوئے تھے۔ تو یہ جو اذیت ہے ہمارے ساتھ، جو اذیت ہم لوگوں نے محسوس کی، وہ بہت دکھ دینے والی تھی، کیونکہ ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایسے سمجھیں کہ بہت تکلیف تھی کہ جس کو ہم کسی اور سے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ میری والدہ ہے جو کہ ہاؤس وائف تھی، اس وقت ہمیں سنبھال رہی تھی۔ اس کے بعد میری بہن تھی جس کو وارڈن شپ تھی اپنے ہاسٹل میں ہی۔ تو جب ہم اسٹرگل چلا رہے تھے تو بدقسمتی سے اس کو اپنی وارڈن شپ سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ ہم اپنے والد کے کیس کے لیے بہت ہی اسٹرگل کر رہے تھے، اور میری جاب تھی وہ بہت ٹف ہوتی تھی۔ ہم جو بھی اسٹرگل کرتے تھے تو میں اس وقت کے حساب سے چلتی تھی کہ 5 کے بعد کوئی احتجاج ہو جس میں میں جا سکوں، یعنی کہ ہم اس مرحلے میں تھے کہ ہمیں گھر بھی خود چلانا ہے اور ہمیں اپنے والد کے لیے آواز بھی خود بلند کرنی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ دکھ ایسا ہے جو ہم لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ وہ خود ایسا بندہ ہو جو ظلم سے گزرا ہو، وہی یہ ظلم محسوس کر سکتا ہے، اور وہ یہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جن کے والد کو، جن کی جو ایج تھی وہ تو نہ اس عمر میں تھے کہ وہ کوئی سرگرمی کر سکیں، اور وہ شوگر کے پیشنٹ تھے اور ان کی دوائیاں چلتی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی کنڈیشن ایسی تھی، مطلب ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنی زندگی دے دیتا ہے، یعنی کہ میرے والد کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور سندھ کے جو ہمارے رائٹس ہوتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس، ان کی بات کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی ویژن تو نہیں بنایا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں چنا گیا، یعنی کہ یہ ایک قسمت کا فیصلہ تھا جو ہمیں اس مشن کے لیے چنا گیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ گنوایا، ایون اپنا والد بھی گنوایا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں 14 سال کی، 15 سال کی، 18 سال کی، وہ بھی کبھی کبھار ہم سے ملتی ہیں اور آ کے بتاتی ہیں کہ باجی ہم آپ کو موبائل فون پہ دیکھتے ہیں اور آپ جو باتیں کرتی ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ جو ظلم ہوتا ہے آپ اس کے خلاف اٹھتی ہیں۔ کچھ ہمیں ایسے کیسز ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میری جو بڑی بہن ہے یا چھوٹی بہن ہے، آپ ان کے لیے انسپائریشن ہیں اور آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، پورا دن آپ کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں جو معاشرے سے ملتی ہے فیڈ بیک، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک قسم کی بہت بڑی ہمت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں سیٹسفائی کرتی ہے کہ ہم جس ابھی راستے پہ کھڑے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے اپنے عوام میں، اپنے عام جو لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ طبقہ جو انسانی حقوق سے بہت دور ہے، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے جینے کا بھی حق ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری صحت کا بھی ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پورا حق ہے،
اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ حق اور سچ کی بات کرنا بھی یہ میرے حقوق میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اپنے کھانے کی، اپنے چھت کی مسائل میں اتنا دھکیل دیا گیا ہے کہ مزید ہم مسئلے اپنے دیکھتے ہی نہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں اور ہم صرف اپنا مقام نہیں بلکہ پورے ان مظلوموں کا مقام بہت اونچائی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بھی، کیونکہ وہ بغیر کسی جد و جہد کے یا بغیر کسی تحریکوں کے ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے عوام کے لیے آگے جائیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ تعلیم کا فرق ختم کرنا ہوگا، ہمیں لڑکے اور لڑکی کا جو ہم فرق رکھتے ہیں کہ لڑکے کو زیادہ تعلیم دیں اور لڑکی کو کم، تو ہم تب تک اس دلدل سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم عورت کو اس کا حق نہ دیں، اس کو تعلیم کا حق دیں، اس کو اتنا تو قابل کریں کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے، اور اس کو سیاسی تربیت ضرور دیں تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے اور اپنے قانون کا پتہ چلے، اور جو ہے وہ اپنی زندگی کی جنگ وہ خود لڑ سکے۔ خدا نخواستہ اس کی زندگی سے ہر امید ختم ہو جاتی ہے تو کم سے کم آپ اس کو اتنا قابل بنائیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے بلبوتے پہ جی سکے۔ زندگی کے کسی بھی مشکلات میں اگر عورت کو بہت ساری مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں تو میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز یا ہمارے اس معاشرے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ حل نہ ہو سکے، یا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، اور عورت ہر اس شعبے میں اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے جو کہ ہمارے پاس شعبے اویلیبل ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی چلانے کے لیے آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، امیر ہونے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں آپ پیسے اپنی ایمانداری سے کمائیں۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنا ضمیر نہ بیچیں، یعنی کہ آپ محنت کریں لیکن آپ اپنا کردار نہ بیچیں، اپنی قوم کے لیے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے زندگی ہر کسی کو دی گئی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کو اتنا بہتر بنائیں اور آپ اپنے کردار کو اتنا شفاف بنائیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں اور آپ کی کمی لوگوں کو محسوس ہو کہ اس انسان نے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔